بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان جو کہ ایک عظیم حکیم اور دانش مند شخصیت ہیں، اللہ کے بارے میں گہری سمجھ اور دانائی رکھتے تھے۔ ان کا اصل نام لقمان بن عنقا تھا اور قرآن میں ان کا ذکر حضرت لقمان کے نام سے کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور سمجھداری کا تحفہ عطا کیا جو ان کی بات اور نصیحت میں آج بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت لقمان کی حکمت اور سمجھداری کے بہت سے واقعات مشہور ہیں جو آج بھی انسانی زندگی میں قابل رہنمائی ہیں۔ آج ہم ان کے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو ایک گدھے کے ساتھ جڑا ہے، جو ہر کسی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایک شہر کی طرف سفر پر نکلے۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا جو ان کے سفر میں ساتھ دے رہا تھا۔ جب وہ اپنے راستے پر چل رہے تھے تو حضرت لقمان نے سوچا کہ اس سفر کے ذریعے اپنے بیٹے کو ایک بڑی حکمت سکھائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ گدھے پر سوار ہو جائے اور خود پیدل چلنا شروع کیا۔ جب وہ کچھ دور چلے تو راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا اور کہنے لگے، یہ کیسا بیٹا ہے جو خود تو آرام سے گدھے پر سوار ہے اور اپنے بزرگ والد کو پیدل چلا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب تم نیچے اتر جاؤ اور میں گدھے پر سوار ہوتا ہوں۔ پھر وہ ایسے ہی چلے۔ اب لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے، ارے یہ کیسا والد ہے جو خود آرام سے گدھے پر سوار ہے اور اپنے چھوٹے بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان اور ان کے بیٹے نے ان باتوں کو سنا اور پھر ایک اور طریقہ آزمایا۔ اب دونوں حضرت لقمان اور ان کا بیٹا گدھے پر سوار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ دونوں کتنے ظالم ہیں، بیچارے گدھے پر دو لوگ سوار ہو کر اسے اتنا بوجھ دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور کہا، چلو اب ہم دونوں پیدل چلتے ہیں اور گدھے کو بھی چلاتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اب جب دونوں پیدل چلنے لگے اور گدھے کو بھی ساتھ لے کر چلے تو لوگوں نے پھر کہا، دیکھو یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، ان کے پاس گدھے جیسی سواری کا جانور ہے اور پھر بھی یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، دیکھا بیٹا، لوگوں کی رائے ہر صورت میں فرق ہوتی ہے اور ہر کوئی اپنے انداز میں سوچتا ہے۔ اس دنیا میں تم ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیشہ وہ کام کرو جو تمہیں اور تمہارے اللہ کو پسند ہو۔ دوسروں کی باتوں اور تنقیدوں میں الجھ کر اپنے اصل راستے سے نہ بھٹکنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے کہنے پر نہیں چلنا چاہیے ہمیشہ، بلکہ اپنے ارادوں اور عقائد پر مضبوط رہنا چاہیے۔ ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور اگر ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش میں لگ گئے تو کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ حکمت اور نصیحت سے بھرپور واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ مزید ایسے ہی واقعات اور کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ حضرت لقمان کا یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے جو آج بھی ہمارے لیے رہنمائی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔